باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما ان جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم زرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو انہیں فرشتوں کا آنا برا لگا اور ان سب کے دل تنگ ہو گئے۔ فرشتوں نے کہا آپ نہ ڈریں، غمگین نہ ہوں، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچانے والے ہیں، سوائے آپ کی بیوی کے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ بے شک ہم اس شہر والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں کیونکہ یہ نافرمانی کرتے تھے۔ آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فرشتے خوبصورت مہمانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو انہیں قوم کے افعال و حرکات اور ان کی نالائکی کا خیال کر کے آپ علیہ السلام کو فرشتوں کا آنا برا لگا اور ان کی حفاظت کی کوئی تدبیر نہ کر سکنے کے سبب آپ غمزدہ ہوئے کہ اب ان مہمانوں کی حفاظت کیسے کی جائے گی، چونکہ آپ کی قوم لواطت والے فعل کے اندر بہت زیادہ مبتلا تھی۔ اس وقت فرشتوں نے ظاہر کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہا آپ قوم سے نہ ڈریں اور نہ ہمارے بارے میں سوچ کر غمگین ہوں کہ قوم کے لوگ ہمارے ساتھ کیا بے ادبی یا گستاخی کریں گے۔ ہم فرشتے ہیں، ہم ان لوگوں کو ہلاک کریں گے اور بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے آئے ہیں۔ البتہ آپ کی بیوی کو نہیں بچا پائیں گے کیونکہ وہ بھی عذاب کے اندر مبتلا ہونے والوں میں سے ہے اور اسے بھی بقیہ لوگوں کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ بے شک ہم اس شہر والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، اسی پر قائم تھے۔ چنانچہ سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ میں سے ان پر ایمان لانے والوں اور دیگر مہمانوں کو بچا لیا گیا، باقی تمام کے تمام لوگوں کو انتہائی دردناک عذاب کے اندر گرفتار کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ اس آیت مبارکہ سے مزید یہ چند باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1 کہ بعض اوقات انسان خود نیک کر رہا ہوتا ہے، نیکی والے کام اور نیک افعال کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اہل خانہ میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ نافرمانیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، تو بعض اوقات لوگ ان کی وجہ سے اس آدمی کے اوپر کردار پر بھی انگلی اٹھا دیتے ہیں کہ گھر والوں کو تو تبلیغ کرتے نہیں ہیں، گھر کی تو خبر نہیں ہے، باہر تبلیغ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، نبی سے بڑا تبلیغ کرنے والا اور باوقار شخص کون ہوگا؟ اس کے باوجود آپ علیہ السلام کی بیوی نافرمان تھی، اسی طرح نوح علیہ السلام آپ کا بیٹا بے ادب تھا، اسی طرح دیگر کئی انبیاء کرام کے ہمیں واقعات مل جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو لے کر کسی بھی شخصیت کی ذات پر انگلی اٹھاتے ہوئے کسی کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ گھر کی تو خبر نہیں ہے، باہر تبلیغیں کرتے ہیں، تو ایسی بات یہ جملہ درست نہیں ہے، چونکہ یہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کے اہل خانہ میں سے بعض لوگ نافرمان تھے، تو یہ کسی کی نافرمانی کسی کا نافرمانی کے اندر مبتلا ہونا یا کسی کا فرما بردار ہو جانا، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے دست قدرت میں ہوتی ہیں۔ بہرحال انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے طور پر کوشش کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا وغیرہ بھی کرتا رہے۔ اس آیت مبارکہ سے مزید 3 باتیں معلوم ہوئیں کہ مہمان کی حفاظت کرنا، اسی طرح مہمانوں کی توقیر کرنا یہ میزبان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کبھی نبی یہ پاک علیہ السلام فرشتوں کو بھی نہیں پہچانتے تھے، البتہ یاد رکھیں کہ جب وحی نازل کے بعد فرشتہ حاضر ہوتا تو اس وقت آقا کریم اس کو پہچانتے تھے، اگر اس وقت نہ پہچانے تو وحی قطعی نہ رہے گی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے مقرب بندے اللہ تعالیٰ کی عطا سے بندوں کو آنے والی مصیبتوں سے بچانے کی قدرت رکھتے ہیں اور بچاتے بھی ہیں، جس طرح فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کے اور آپ کے اہل خانہ میں سے فرما بردار لوگوں کو بچا لیں گے، اس کے علاوہ باقی تمام کے تمام لوگوں کو عذاب کے اندر گرفتار کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک و مقرب بندوں کو اس بات کی طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ جب چاہیں لوگوں سے مصیبتوں، پریشانیوں، بیماریوں کو دور کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ پڑھا سنا اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان گناہوں سے بچنے کی سعادت نصیب فرمائے۔